تعلیم منزل یوٹیوب چینل تعلیم منزل یوٹیوب چینل ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تعلیم منزل۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل۔ اس میں لیسن ہیں بیالوجی، کمپیوٹر، کیمسٹری، انگلش، جغرافی، ہسٹری، میتھ، فزکس، پاکستان اسٹڈیز، سائنس، اردو اینڈ مینی مور۔ اس کے اندر ہے ٹیچر ٹریننگ، اس کے اندر ہے کریکٹر بلڈنگ، اس کے اندر ہے جنرل نالج، اور اس کے اندر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہ صرف ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے، جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے، ایک معیاری اور اعلیٰ تعلیم ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو معیاری اور کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی نہیں رکھتے۔ خوش آمدید، ویلکم جی آیاں نو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمۃ القرآن، سورۃ نبا کی آیات 31 تا 40 کے معنی اور مفہوم۔ سورۃ نبا قرآن حکیم کے 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے بارے میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے اور سوال پوچھتے تھے کہ وہ قیامت کس دن آئے گی۔ یہ سورت نبا کا مطلب خبر، ایک بہت بڑی خبر کے نام سے ہے۔ اس کی آیات 1 تا 30 ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم آیات 31 تا 40 کا ترجمہ اور اس کی تفہیم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آیت نمبر 31، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، للمتقین، لی کے لیے، متقیوں کے لیے، لی کے لیے، متقین، متقی کی جمع متقین کے لیے، فازہ کامیابی، مفازہ بڑی کامیابی، بے شک متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اس بات کا احساس کرتے ہیں، اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ بے شک متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے، وہ کامیاب ہوں گے، وہ کامران ہوں گے۔ حدائق، حدیقہ کی جمع، حدیقہ کا مطلب باغ، حدائق باغات، اور اعنابا انگور، یعنی ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے لیے انگور ہیں۔ اور کواعب نوجوان عورتیں ہیں، اترابا ہم عمر، یعنی ان کے لیے ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں۔ اس دنیا میں برائی اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ غیر قانونی جنس ہے، سیکس ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر برائیوں کی
جو جڑوں میں سے ایک جڑ یہ سیکس ہے، غلط طریقے سے جو سیکس کی جاتی ہے، عورتوں اور مردوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گناہوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم ان گناہوں سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، غلط طریقے سے اپنی جو جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا نہ کرو۔ اس کے بدلے میں آخرت میں، قیامت میں تمہارے لیے تمہاری ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ اس لیے جو شخص اس دنیا میں تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اس کے لیے جنت میں جہاں دوسرے انعامات ہوں گے، وہاں پر ہم عمر نوجوان عورتیں بھی ان کے لیے ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں غلط طریقے سے جنسی خواہشات پوری مت کرو۔ ہوا اور کاسن، پیالہ، گلاس دیہا کا چھلکتا ہوا، اور وہاں پر چھلکتے ہوئے گلاس ہوں گے، بھرے ہوئے پیالے ہوں گے مشروب کے۔ اس دنیا میں برائی کی ایک اور بڑی وجہ یہ شراب نوشی ہے، جو بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، جسے ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا میں اس طرح کی غلط اور حرام مشروبات سے بچو، اس کے بدلے میں تمہیں قیامت میں بھرے ہوئے، چھلکتے ہوئے، لبالب بھرے ہوئے گلاس اس مشروب کے دیے جائیں گے، جس کے مقابلے میں یہ دنیاوی مشروب اور یہ شراب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی اشارہ ہے کہ تم ان غلط مشروبات اور حرام مشروبات سے بچو، اس کے بدلے میں تمہیں قیامت کے دن ان مشروبات کے بھرے ہوئے اور چھلکتے ہوئے گلاس اور پیالے دیے جائیں گے، جن کا تم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یسمعون سمع سننا، یسمعون سنیں گے، سنتے ہیں، لا یسمعون نہیں سنیں گے، فی کا مطلب میں، اندر، ہاں اس کے، یعنی اس جنت کے اندر، اس جنت میں نہیں سنیں گے، لغون بیہودہ باتیں، لغویات نہیں سنیں گے، وا اور لا نہیں، اور نہ ہی کذابہ جھوٹ، خرافات، یعنی اس جنت میں وہ نہیں سنیں گے بیہودہ باتیں اور لغویات اور جھوٹ اور خرافات نہیں سنیں گے۔ دیکھیں کہ جنت کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں کیا ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، اس میں چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے مشروبات کے پیالے ہیں، اور اس میں ہم عمر ساتھی ہیں، ہم عمر عورتیں ہیں، نوجوان عورتیں ہیں۔ یہی چند چیزیں ہیں جن کے لیے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار نہیں کی جاتی۔ اگر ہم ان چیزوں کو، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، اگر ہم دنیا میں اسی طرح کا ماحول پیدا کریں کہ جہاں پر نہ جھوٹ ہو اور نہ ہی بیہودہ اور لغویات ہوں، تو ہماری یہ دنیا بھی جنت کا ایک نمونہ بن سکتی ہے۔ تو جنت کی تصویر کشی کرتے ہوئے ایک جنت کی نشانیوں میں سے، جنت کی علامات میں سے، جنت کے ماحول، انوائرمنٹ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہاں پہ جھوٹ بولا اور جھوٹ سنا جائے گا۔ تو
اس دنیا میں بھی ہمیں بیہودہ باتوں اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، نہ ہمیں بیہودہ باتیں کرنی چاہیے، نہ بیہودہ باتیں سننی چاہیے، نہ جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی جھوٹ سننا چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے انہیں آخرت میں انعامات سے نوازا جائے گا۔ جزاءً بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے، سزا کا متضاد ہے، سزا جو ہے برا بدلہ ہوتا ہے، جزا اچھا بدلہ ہے۔ جزاءً من کا مطلب سے کی طرف سے، ربی کا رب کا تیرا یعنی تیرے اپنے رب کی طرف سے اچھا بدلہ ہوگا۔ عطاءً انعام، عطا کرنا، انعام دیا جانا، حسابا بہت زیادہ، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا بدلہ ہوگا، بہت بڑا انعام اسے دیا جائے گا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ کیا؟ جن انعامات کا ذکر اس سے پہلی آیات میں ہو چکا ہے۔ باغات ہیں، انگور ہیں، چھلکتے ہوئے پیالے ہیں، ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں، اور ایک ایسا ماحول ہے جس میں بیہودہ اور جھوٹی باتیں جو ہے نہیں کی جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے قوانین پر چلتے ہیں۔ ربی، اور یہ رب کس کا رب؟ سماوات، آسمان، سماوات جمع ہے آسمانوں کا، رب السماوات آسمانوں کا رب ہے، وا اور ارض زمین، والارض اور زمین کا، یعنی وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، کس کا؟ آسمانوں کا اور زمین کا، وا اور ما جو بینہما، بین درمیان، ہما ان دونوں کے، جو ان کے درمیان میں ہے، یعنی یہ جو انعام ہے کس کی طرف سے ہوگا؟ اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کا بھی رب ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کا رب ہے، یعنی یہ اس رب کی طرف سے وعدہ ہے، یہ اس رب کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے۔ الرحمن، کون سا رب؟ جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ لا نہیں، یملکون مالک یا مختار، اختیار رکھنا، من سے ہو اس سے، من سے ہو اس، یعنی اس کا اختیار نہیں ہوگا، خطاب کرنا، بات کرنا، بہت مہربان ہے، یعنی جن انعامات کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ اس رب کی طرف سے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور وہ سب کا رب ہے، بہت مہربان ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے دربار میں کھڑے ہو کے جو کچھ مرضی کہتا پھرے، بلکہ یہاں کہا گیا ہے کہ کسی کو اس سے خطاب کرنے، کسی کو اسے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم، اس دن، یقومو، کھڑے ہوں گے، اس دن کھڑے ہوں گے، الروح، روح، یعنی یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں روح الامین بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ قدر میں بھی یہ کہا گیا ہے، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، والملائکہ، اور فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام کیا ہوگا؟ کھڑے ہوں گے، یقوما، کھڑے ہوں گے، صفن، صفیں باندھ کر، اس دن، یعنی وہ ایک ایسا سخت دن ہوگا جس دن فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس دن روح الامین اور فرشتے صفیں باندھ کر
کھڑے ہوں گے، لا نہیں، یتکلمون بات کریں گے، یتکلمو کلام کریں گے، بات کریں گے، الا مگر، من جو جسے اذنا، اذنا اجازت، اذن اجازت دی جائے گی، لہو لا کے لیے، ہو اس کی، نہیں بات کر سکیں گے نہ جنات، نہ انسان، نہ فرشتے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہیں بات کر سکیں گے، مگر صرف وہی بات کر سکے گا من اذن لہو جسے اس بات کی اجازت دی جائے گی۔ دنیاوی عدالتوں میں آپ دیکھیں تو کوئی کتنا ہی بڑا وکیل ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ماہر قانون ہو، اپنے کیس میں وہ خود عدالت میں نہیں بول سکتا، بلکہ اسے وکیل کرنا پڑتا ہے، اسے اس دنیاوی عدالت میں اپنی بات کے لیے صرف ایک وکیل ہی بات کر سکتا ہے، اور عدالت صرف اسی شخص کو اجازت دیتی ہے بولنے کی، اور صرف وہی بندہ بول سکتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں صرف اسی کو بولنے کی اجازت ہوگی جو کیا ہوگا، جسے اجازت ملے گی، اور جو بات بھی کرے گا تو سیدھی بات کرے گا، قانون کے مطابق بات کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بات کرے گا۔ الرحمن بہت مہربان ہے، یعنی وہ اللہ بہت مہربان ہے، اور کالا کہا اس نے، ثوابہ درست بات، یعنی صرف اسی کو اجازت ملے گی بات کرنے کی، اور جس کو اجازت ملے گی وہی بات کر سکے گا۔ اللہ بہت مہربان ہے، اور وہ جو بات کرے گا وہ درست بات ہوگی، بہت مہربان کی طرف سے، اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ ذالکا وہ یا یہ، یوم دن، ذالک الیوم وہ دن ہے یا یہ دن ہے، الحق یوم الحق برحق، وہ دن یعنی قیامت کا دن برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن برحق ہے، یعنی اس کے نہ ہونے یا اس پہ شک کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فا من، فا پس، من جو، شاء چاہے، شاء چاہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ان شاء اگر چاہے، فمن شاء پس جو چاہے، اتخذ بنائے، جو بنانا چاہے، الہ کی طرف، الہ کی طرف، ربی ہی، رب ہی اس کے، یعنی اپنے، یعنی اس کے اپنے رب کی طرف جو بنانا چاہے، مآبا ٹھکانہ، جو اللہ کی طرف، اللہ کے پاس اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ بنانا چاہے، پس جو کوئی اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنانا چاہے، انا بے شک، انذرناکم، انذرنا انذرا خبردار کر دیا، نہ ہم نے، کم تم سب کو، بے شک ہم نے تم سب کو متنبع کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے، پہلے ہی ایک بات کی خبر دے دی ہے، تمہیں وارننگ دے دی ہے، کم تم سب کو، عذاباً عذاب، قریبا قریب، بے شک ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو بہت قریب ہے، بے شک ہم نے تمہیں عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو بہت قریب ہے، یعنی یہ جس خبر کے بارے میں تم پوچھتے آ رہے ہو اور جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، یہ بہت قریب ہے، بے شک ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، تمہیں متنبع کر دیا ہے، تمہیں وارننگ دے دی ہے ایک ایسے عذاب کی جو بہت نزدیک ہے، جو بہت قریب ہے۔ یوم جس دن، ینظر دیکھیں گے، دیکھ لے گا، نظرہ
यंजुरु देख लेगा, मरओ हर आदमी, जिस दिन देख लेगा हर आदमी, माँ जो, कद्दमत कद्दमत आगे भेजा था उसने, कद्दमत आगे भेजा था उसने, यदाहू यद कहते हैं हाथ को, यदा हाथों, हु उसके यानी उसके दानों हाथों ने, यानी मतलब खुद से उसने जो कुछ आगे भेजा था वो उस दिन देख लेगा उसे, जिस दिन हर आदमी उन अमाल को देख लेगा जो खुद उसने आगे भेजे होंगे, क्योंकि उसका सारा कट्टा छट्टा, उसके सारे अमाल लिखी हुई शक्ल में उसके सामने पेश कर दिए जाएंगे, उसे दे दिए जाएंगे और वो खुद देख लेगा कि उसने क्या कुछ दुनिया में किया है, क्योंकि इन अमाल को लिखा जा रहा है, हर वक्त लिखा जा रहा है, हर लम्हा लिखा जा रहा है। वाह और यकूलु कहेगा, अल काफिरो काफिर न मानने वाले, वो जो आखिरत को क़यामत को नहीं मानते, वो कहेंगे या लैतनी काश नी मैं, लैता काश नी मैं, काश मैं, कुन तो होता तुराबा मट्टी, यानी मैं मट्टी होगा। उस दिन हसरत करेंगे, अपने अमालनामे को देखेंगे और अपना अंजाम उन्हें नज़र आ रहा होगा कि उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, तो वो कहेंगे कि अफसोस मैं मट्टी होता, अफसोस मैं इस हालत में न होता जो इस वक्त सामने है, इसके बजाय मैं मट्टी होता ताकि मुझसे हिसाब न लिया जाता और मुझे जहन्नम में न भेजा जाता। और कहेगा हर काफिर, यानी न मानने वाला, काफिर वो है जो नहीं मानता, और कहेगा हर न मानने वाला, ऐ काश मैं मट्टी होता ताकि मुझसे आज ये हिसाब न लिया जाता और आज मुझे ये सज़ा न दी जाती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें क़यामत के, आखिरत के इन अज़ाबों से बचाए और दुनिया में ज़िंदगी इस तरह गुजारने का मौका दे। और हमें कोशिश करनी है कि हम उन अमाल को अपनाएं और उन आदतों को अपनाएं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताई हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें समझाया है। बसूरत दीगर जहन्नम का अज़ाब जो है वो बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हमने आयात 31 से 40 का मुताला किया और हमने देखा कि इन आयात में अल्लाह ताला जो है वो हमें बता रहे हैं आखिरत में जो लोग कामयाब होंगे, जो मुत्तकी होंगे, जो मानने वाले होंगे, उनके लिए अनामात हैं, उनके लिए बागात हैं, उनके लिए अंगूर हैं, उनके लिए छलकते हुए प्याले हैं, उनके लिए हम उम्र नौजवान औरतें हैं। जबकि वो लोग जो नहीं मानते, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं करते, उनके लिए सख्त तरीन अज़ाब है। अल्लाह में इस अज़ाब से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार। अल्लाह हाफ़िज़। अगले सबक तक फ़ी अमानिल्लाह।